دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے اور آپ کو دین کی باتیں سن کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. معاشرے میں جو فساد ہے، بگاڑ ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دل اور نگاہ یہ پاک نہیں ہے. دل اور نگاہ اگر پاک ہو جائے تو یہ معاشرے کا بگاڑ، فساد ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کیونکہ آنکھیں بدنظری کرتی ہیں. آنکھ جب غلط دیکھتی ہے تو اس کے برے اثرات پھر دل میں بھی پڑتے ہیں. جب دل میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر بندہ گناہ کی طرف نکلتا ہے. جب بندہ گناہ کی طرف نکلا تو پھر معاشرے میں بگاڑ، فساد یہ برپا ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے امام الانبیاء احمد مجتبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں حکم نازل فرمایا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. کہ اے نبی کی بیویوں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور باہر مت پھرو جس طرح زمانہ جاہلیت میں پھرا کرتی تھی، یا جس طرح جاہل عورتیں باہر پھرتی ہیں اس طرح باہر مت پھرو. پوری دنیا کی مقدس عورتیں جمع ہو جائیں، پاکیزہ عورتیں جمع ہو جائیں، حیا والی عورتیں جمع ہو جائیں، اور ایک نبی کی بیوی ہے اس کی حیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نبی خود بھی حیا والا اور نبی کی بیویاں بھی حیا والی. نبی خود بھی پاک ہوتا ہے، نبی کی بیویاں بھی پاک ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت نبی کی بیویوں کو حکم دے کے پوری امت کی عورتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اگر میں نبی کی بیویوں کو حکم دے رہا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، باہر مت پھرو، تو وہ تو پاکیزہ ہوتے ہیں، حیا والی عورتیں ہیں، تقدس والی عورتیں ہیں. اللہ ان کو حکم دے رہا ہے تو تم کس بات کی بولی ہو. اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، باہر جاہل عورتوں کی طرح مت پھرو. تو یہ حکم بدرجہ اولا آج کل کی عورتوں کو شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے، سب کو شامل ہے کہ ایمان والی عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہے، باہر مت پھرے. اسی میں عورت کی عزت محفوظ ہے، اسی میں اس کی حیا محفوظ ہے، اسی میں اس کا تقدس محفوظ ہے، اسی میں اس کا پردہ ہے. اور دوسرا حکم، یہ بات مجھے کب کرے اور میں بڑا یبدین زینتہن. اگر مجبوری
کچھ باہر کے کام ہے، کچھ لے کے آنا ہے، مجبوری ہے، تو اس میں اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، مجبوری میں باہر جانا ہے تو پھر اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا. یہ نہیں ہے کہ باہر تو جا رہی ہے میک اپ کر کے جا رہی ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، مجبوری میں باہر نکل رہی ہیں، اس میں اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا، میک اپ کر کے باہر نہیں جانا، فیشن کر کے باہر نہیں جانا. اس میں عورت کی حیا. دو حکم ہو گئے، میں نے 3 باتیں کری، 2 حکم. پہلا حکم کہ عورتیں کہاں رہیں؟ بولو گھر میں رہیں. عورتوں کا پردہ گھر میں، حیا گھر میں، تقدس گھر میں، عزت گھر میں، وہ 4 دیواری میں گھر میں رہیں. اور اگر مجبوری میں باہر نکلنا ہے تو پھر حیا اسی میں ہے کہ وہ پردے کے ساتھ نکلے، برقعے کے ساتھ نکلے، بڑی چادر کے ساتھ نکلے، چہرے کو ڈھانپ کر نکلے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، زیب و زینت کو ظاہر کر کے باہر مت نکلے، میک اپ کر کے باہر مت نکلے. سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. اسی آیت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر سے نکلتے ہیں اور ہجرت کی دوسرے شہر کی طرف چلتے چلتے مدین میں پہنچ گئے. مدین میں جب پہنچے تو وہاں ایک کنواں تھا پانی کا. وہاں پہ دیکھا لوگ کنویں پہ اکٹھے ہیں، پانی لے رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. وہاں پہ دیکھا کہ 2 عورتیں ہیں جو سائڈ پہ چھپ کے کھڑی ہیں اور پاس بکریاں بھی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام معاملہ دیکھتے رہے، پھر عورتوں کے پاس گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، ان سے مخاطب ہوئے کہ تم 2 عورتیں یہاں پہ کیوں کھڑی ہو؟ بکریاں بھی تمہارے پاس ہیں. ان کا آگے جواب یہ تھا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، کہ کنویں پہ لوگ جمع ہیں، لوگوں کا رش ہے، مرد ہیں، وہ اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. ہمیں حیا آتی ہے وہاں پہ گھسنے. ہم تب جاتی ہیں جب لوگ پلا کے چلے جاتے ہیں، مرد چلے جاتے ہیں، پھر ہم جاتی ہیں اپنے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کر دیا. وہاں مرد ہیں، سارے مرد آئے ہیں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، مرد لے کر آئے ہیں، تم کیوں آئی ہو؟ کسی مرد کو بھیج دیتی. بات سمجھنا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، پہلا حکم عورتیں گھر میں رہیں. دوسرا حکم مجبوری میں نکلنا ہے تو پھر کس طرح نکلنا ہے. مجبوری میں نکلنے میں شریعت نے اجازت دی ہے، اس کی کیا حال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نکلنا ہی تھا. ہاں، کسی مرد کو بھیج دیتی، وہ آتی جانوروں کو پانی پلانے کے لیے. تم کیوں آئی ہو؟ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا. تمہارا کوئی والد ہے وہ آتا، کوئی بھائی ہے تو وہ آتا، تم کیوں آئی ہو؟ آگے سے ان کی مجبوری سنیے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وہ دونوں عورتیں کہنے لگی ابونا شیخ کبیر، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارا والد اتنا بوڑھا ہے کہ وہ نہیں آ سکتا. بوڑھا ہے، ابونا شیخ کبیر، ہمارا والد بہت بوڑھا ہے، وہ نہیں آ سکتا. یہ ہماری مجبوری ہے. اس مجبوری کی تحت ہم گھر سے باہر نکلی ہیں، اس لیے کہ ہمارا والد بوڑھا ہے، وہ آ نہیں سکتا. یہ مجبوری. حضرت موسیٰ
بڑی ہوتی ہے، اکیلے پانی گیڑا نکالا، بکریوں کو پانی پلایا، عورتوں کو کہا تم جاؤ. اب یہ گھر گئی، نبی کی بیٹیاں تھی حضرت شعیب علیہ السلام. ابا نے پوچھ لیا بیٹیوں آج ٹائم سے آ گئی ہو، پہلے تو بہت لیٹ آتی تھی. اب یہ بتانے لگی کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے آج ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، خود ہی کنویں سے پانی نکالا، ڈول نکالتا گیا، پانی پلاتا گیا، اس لیے ٹائم سے باہر ہو گئی ہیں، ساتھ ہی نیک بندے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو بھیجا، جاؤ اس کو بلا لیا. اس کو بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، جہاں احداہما استحیا، فرمایا ان میں سے ایک آئی اور حیا کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کا معنی کرتے ہیں شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی حیا کے ساتھ آئی، اتنی حیا والی تھی، اللہ کو یہ حیا اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کی حیا کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا. جاء احداہما علی استحیا، جاء احداہما، ان دونوں میں سے ایک آئی علی استحیا، حیا کے طور پر. حضرت عمر مانا کرتے حیا کا مانا پردہ، یعنی اس نے اپنے چہرے پہ، اپنے وجود پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، حجاب کیا ہوا تھا. اس طور پہ آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے کہا میرا ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے اجنبی لگ رہے ہو، میرے ابا جی بلا رہے ہیں. تو اس سے مطلب اور معنی یہ نکلا، پہلا حکم تو عورت کے لیے ہے کہ وہ کہاں رہے، گھر میں رہے. اور دوسرا حکم اگر مجبوری میں باہر نکلنا ہے، خوشی کبھی ہے، کام کار ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ پردے کے ساتھ نکلے، بے پردگی کے ساتھ نہیں. جس طرح شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں نکلی، مجبوری میں نکلی، پردے کے ساتھ نکلی، حیا کے ساتھ نکلی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ مجبوری ہے. اللہ نے اس کا حال بھی بتایا، یہ دیکھو یہ واقعہ موجود ہے. عورتیں نکلی باہر، مجبوری کی، لیکن حیا کے ساتھ، بے حیا بن کے نہیں نکلی. تو یہ ہے کہ جب بھی عورت باہر نکلے، حیا کے ساتھ نکلے، پردے کے ساتھ نکلے. اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، اپنے آپ کو چھپاؤ. عورت کا من ہی پردہ ہے، عورت کا من ہی پردہ ہے کہ عورت پردے والی چیز ہے، بے پردے والی چیز نہیں ہے. علامہ مولانا عطاء اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے محلے میں ایک گھر رہتا تھا. تو ان کی بچیاں جوان ہوئی تو شاہ صاحب نے کہا بھائی بچیوں کو پردہ کراؤ، اسکول میں جاتی ہیں پردے کے ساتھ جائیں، یہ نہیں ہے میک اپ کر کے جا رہی ہیں، ان کو پردہ کراؤ. ان کا آگے سے جواب کیا تھا، بچیاں بھی چھوٹی ہیں، ابھی تو دودھ کی بدبو آ رہی ہے، چھوٹی. آپ نے جملہ ارشاد فرمایا اگر یہ دودھ پھٹ جائے نا، اگر یہ دودھ پھٹ جائے، پھر دودھ کے قریب کوئی نہیں آتا، پھٹے ہوئے دودھ کے قریب کوئی نہیں آتا. فرمایا دودھ پھٹ
ہاں یہ ہوتا ہے نا، خوشی کا موقع ہے پھر بھی پردہ ہے، غمی کا موقع ہے پھر بھی پردہ بولو. یہ شریعت کا حکم ہے، چاہے خوشی ہے چاہے غمی ہے، عورت پردہ کرے. یہ شریعت کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ گھر میں خوشی آ رہی ہے تبھی بھی آئے عورت نے پردہ مہینہ پہلے اتار دیا، خدا میں جا رہے چکر لگ رہے کیا کرنا ہے پھر کرتے ہیں. رسومات ہو رہی ہے پردہ ہے، غمی آتی ہے پھر بھی پردے جائے. تو کہا میرا حیا بھی بہت ہوا، پردہ بہت نہیں ہوا، میرا بیٹا بہت ہوا. یہی بات اگر ہمارے دلوں میں اتر جائے، میری بہنوں کے دلوں میں اتر جائے، قوم کے دلوں میں اتر جائے، تو پردے پہ پابندی کرنے لگے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی دو بیویاں بیٹھی ہوئی، ایک حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غالباً حضرت زینب. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صاحب وہ آ رہے حضور علیہ السلام کے پاس. آپ نے فرمایا جاؤ بیویوں پردہ کر دو، پردہ کر دو. وہ آگے سے کہتی ہے رسول اللہ وہ تو اندر ہے صاحب، وہ ہمیں کیسے دیکھے گا؟ آپ نے فرمایا وہ اندر ہے تم تو نہیں ہو، وہ اندر ہے تم تو نہیں ہو. جس طرح مرد کے لیے غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح عورت کے لیے غیر محرم کو دیکھنا حرام. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح مرد کے لیے غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے منع فرمایا یہ تیرے اوپر حرام ہے، یہ غیر محرم ہے، اس کو مت دیکھ، یہ دیکھنا گناہ ہے. اسی طرح عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو مت دیکھیں. اس لیے فرمایا اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ اندر ہے، تم تو اندھی نہیں ہو نا، تم تو پردہ کرو، تم جس کو مت دیکھو یہ تمہارے لیے غیر محرم ہے. باتیں سچی ہیں پر کڑوی. ہمارا معاشرہ کس روپ پہ جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا دو گروہ جہنم میں جائیں گے، دو قسم کے طبقات جہنم میں جائیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کون؟ فرمایا ایک وہ جو لوگوں پہ ظلم کرے، ناجائز ظلم، ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے یا ان کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ ہے، وہ لوگوں پہ جان بوجھ کے ظلم کر رہے ہیں. فرمایا یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. فرمایا دوسرا کون؟ فرمایا وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، جو لباس پہننے کے باوجود کیا ہے؟ ننگی ہیں. صحابہ کرام نے یہ وہ کیسے؟ فرمایا ایک دور آئے گا، ایک دور آئے گا، ایک دور آئے گا، عورتیں لباس تو پہنے گی اس کے باوجود ننگی ہوں. تقریباً آج کل کا دور گزاروں میں دیکھ لیں جا کس طرف ماحول جا رہا ہے. ہماری بچیاں بہنیں بیٹیاں کیسا لباس پہن رہی ہیں؟ لباس پہنا ہوا ہے پھر بھی نہیں، تنگ لباس ہے، باریک لباس ہے، نیچے پینٹ پہنی جا رہی ہے، نیچے کچھ پتہ نہیں کیا کیا لباس نکل رہے ہیں، وہ پہن کے پھر رہی ہیں بس. تو اس لیے فرمایا یہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود نہیں ہیں یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ ان کو بھی جنت میں جائیں گے. اس واسطے آپ اپنے خیال کرنا ہے، ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہماری بچی کیسا لباس پہنے گی، میری بہن کیسا لباس پہنے گی، میری بیوی کیسا لباس پہنے گی. خود دیکھیں، منع کریں کہ یہ لباس جہنم میں لے کے جائے گا. ماحول بڑا عجیب بن گیا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. اس وجہ سے لباس کی وجہ سے ان کا لباس ٹھیک نہیں، لباس ٹھیک نہیں، زبان ٹھیک نہیں. دو باتیں میں نے کی ہیں. ایک بات یہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ عورتیں گھروں میں رہیں، اگر مجبوری میں نکل رہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وہ پردے کے ساتھ نکلے. اور تیسری بات لباس اپنا ٹھیک ہے، لباس کھلا ہونا چاہیے، چاہے مرد کا لباس ہے چاہے عورت کا لباس ہے، وہ کھلا لباس ہے، تنگ لباس نہیں ہونا چاہیے. آج عجیب ماحول بنا ہوا ہے،
نہیں سمجھے؟ جو اس کے پیچھے کھڑا ہوگا اس کی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا لباس ہی ایسا ہے، جتنا بھی بچ جائے بد نظری ہو جائے گی۔ تو اپنا لباس بچوں کا ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ معذرت کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں میں یہ بات آ گئی، دیندار لوگ ان کے بچے پریزنٹ میں ہیں۔ میں نے 2-3 دفعہ بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی، والدین کو بلایا کہ بچوں کو لباس ٹھیک پہنایا کریں۔ کہا سب تو انکی اپنا پڑھایا کرو، سب کو سکھا کرو، جتنا زبردستی لباس بنائیے میں تو بڑھو جانا، میں کی کروں، میرا کام ہی سمجھانا۔ تو آج کی بیان میں بندی کی بھی باتیں ہوگی، ناراض نہ ہونا، یہ لباس جہنم میں لے کے جائے گا، چاہے وہ بچیاں پہنے چاہے بچے پہنے، کوشش کریں اسلامی لباس کو، اسلامی لباس میں ہے، بچیوں کا لباس، بچوں کا لباس، اسلامی لباس، پینٹ شرٹ سے جان چھڑائیں۔ یہ ایسا گھٹیا لباس ہے جس میں جو عضو خاص ہے وہ بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ نہ ماں غور کرتی ہے نہ باپ غور کرتا ہے۔ کوئی کہے پھر ان کو برا لگتا ہے، تمہاری بچیوں پہ کوئی اٹھاتے ہیں، بھائی کیا کریں؟ بچیوں کا لباس ٹھیک کرو، ان کو ٹروزر پہنایا جا رہا ہے، ان کو پینٹ پہنائی جا رہی ہے، تنگ لباس پہنایا جا رہا ہے، باریک لباس پہنایا جا رہا ہے۔ بہت ساری بچیاں باہر آتی ہیں، ریڈی والا آ رہا ہے اس سے کچھ لینے، لیکن لباس غلط ہے، دودھ میں لینے کے لیے آ رہی ہے، لباس غلط ہے۔ حالانکہ اللہ کا حکم کیا ہے، بلا یبدی زینتہن، مجبوری میں نکل ہے، چہرے پہ پردہ ہو، چہرے پہ چادر ہو، برقع ہو، بڑی چادر لے کے باہر نکلو، یوں نہ نکلو، پھر حالات یوں ہی خراب ہوتے، فساد یوں ہی برپا ہوتا ہے، فتنے یوں ہی کھڑے ہوتے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے صحابہ گلیوں میں مت بیٹھو، گلیوں میں مت بیٹھو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مجبور میں بیٹھنا پڑتا ہے، بعض دفعہ کوئی چیز لینی ہے انتظار میں بیٹھے، بعض دفعہ جو ہے وہ کسی کام کے لیے بیٹھے۔ فرمایا گلیوں میں چوکوں میں کوچوں میں مت بیٹھو، اگر مجبوری میں بیٹھنا بھی ہے فرمایا نگاہیں نیچی کر کے بیٹھو، نگاہیں نیچی کر کے بیٹھو، کیونکہ وہاں عورتوں نے بھی گزرنا ہے، بچیوں نے بھی گزرنا ہے، خواتین گزر رہی ہیں۔ یہ لو تم اپنی نگاہیں حضور چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، ایک تو بیٹھنا نہیں، اگر مجبوری میں بیٹھنا ہے تو نگاہیں نیچی کر کے بیٹھو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا، عورتوں کو بھی دیا، مردوں کو بھی دیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ قرآن مجید میں اللہ فرمایا اے نبی یہ اعلان کر دیجئے، کون سا اعلان؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں کو اعلان کیجئے، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، جب بھی باہر نکلے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ یغضضن من ابصارہن، جب نگاہیں محفوظ رہیں گی، ان کی شرمگاہیں محفوظ رہیں گی، زنا تک بات نہیں پہنچے گی۔ ویحفظن فروجہن، یہ زنا عام کیوں ہے، یہ حیائی عام کیوں ہے، فحاشی عام کیوں ہے؟ کیونکہ نظر کنٹرول میں نہیں ہے۔ غیر محرم کو دیکھا جائے تو خدا بھرے پڑے، دیکھو جا کے کوئی ایک ہوگی 100 میں سے ایک پردے والی ہوگی، باقی سب بے پردے، اور یہ نہیں زیب و زینت کے ساتھ جاتی ہے خدا۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی جی مردوں کو بھی اعلان کر دیجیے، جو مومن مرد ہیں ان کو بھی اعلان کیجیے۔ یغضوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، جب بھی باہر نکلے اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ یغضوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، جب ان کی نگاہیں کنٹرول میں ہوگی وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ان کی شرمگاہیں بھی محفوظ رہیں گی، وہ زنا تک نہیں پہنچ سکے گی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، فحاشی کا دور ہے، نگاہ تو چلو کنٹرول میں ہوگی، موبائل میں کیسے کنٹرول کرو؟ اسی فرمایا موبائل غلط استعمال مت کرو۔ موبائل کے غلط استعمال میں آج معاشرے میں
فطر کی طور پہ یکدم نگاہ پڑی، آپ نے دیکھنا نہیں تھا ویسے پڑی، حضور علیہ السلام نے بولا یہ معاف، یہ نگاہ کیا ہے؟ معاف، یہ معاف۔ فرمایا دوبارہ کر ڈالے گا، پہلی نگاہ معاف ہے، وہ بغیر فطر کی بغیر سوچے سمجھے پڑے گی، وہ معاف ہے، پھر ڈالے گا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، کسی غیر محرم پہ نگاہ اس کی پڑ گئی، یہ پہلی نگاہ معاف، پھر جان بوجھ کے پھر ڈالے گا اور اس کو دیکھے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن شیشے کو پگھال کے فرشتے اس کے آنکھوں میں ڈالیں گے، شیشے کو پگھال کے گرم کر کے وہ اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا، وہ شیشہ کہ تو نے غیر محرم پہ نگاہ ڈالی کیوں؟ اس واسطے تین باتیں میں نے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں گھروں میں رہیں، ان کا پردہ گھروں میں ہے، وہ چار دیواری میں رہے، وَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، باہر نکلنا ہے تو پردے کے ساتھ نکلے، زیب و زینت کے ساتھ نہیں، میک اپ کے ساتھ نہیں، خوشبو لگا کے نہیں۔ اور تیسری بات اگر نکل گئے ہیں تو نگاہیں نیچے رکھے نکلیں، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، بازار میں جا رہے ہیں نگاہیں نیچے ہو، پردے کے ساتھ ہو، یہ نہیں ہے کہ دکان میں گئی دکاندار کے ساتھ نگاہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہی ہے، یہ ہے بے حیائی بات۔ اسی سے تو فتنے کھڑے ہوتے ہیں، اسی سے فساد کھڑا ہوتا ہے۔ یہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، مرد بھی غیر محرم کو نہ دیکھے، عورتیں بھی غیر محرم کو نہ دیکھے، مرد بھی لباس سنت کے مطابق پہنے، عورتیں بھی لباس جو ہے وہ صحابیات کو آئیڈیل بنائیں، ان کو نمونہ بنائیں۔ حضرت فاطمہ کا لباس دیکھے، حضرت عائشہ کا دیکھے، حضرت میمونہ کا دیکھے، حضرت زینب کا دیکھے، یہ لباس جو صحابیات نے پہنے اس طرح ان کی طرح کا لباس پہنے، ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، لمبا لباس ہو، وہ جو لباس جو سنت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے وہ پہنے۔ اسی کے اندر کامیابی ہے، فتنے ختم اسی سے ہوں گے۔ اگر آپ یہود و نصارہ کو آئیڈیل بنائیں گے، ہمارا آئیڈیل فلمی اداکار ہے، ہمارا آئیڈیل فلمی اداکاریں ہیں، تو پھر فتنے نہیں کھڑے ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ فساد نہیں کھڑے ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی نہیں پھیلے گی تو اور کیا ہوگا؟ جب بے حیائی اور فحاشی پھیلتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بے حیائی پھیلتی ہے، فحاشی پھیلتی ہے تو اللہ بیماریوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ حدیث مبارک، اللہ طرح طرح کی بیماریاں پھیلاتا ہے، اور ایسی بیماریاں جن کو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ گئی۔ ہر بیماریاں ہیں کہ نہیں؟ بولو، کثرت کے ساتھ بیماریاں آ رہی ہیں، ایک ختم نہیں ہوتی دوسری پیدا ہو جاتی ہے، دوسری نہیں تیسری۔ وجہ کیا ہے؟ بے حیائی عام ہو رہی ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے، اور یہود و نصارہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلا دو۔ جب بے حیائی پھیلے گی ایمان کمزور ہوگا، ایمان کمزور ہوگا حملہ کرنا تھا۔ آج فلسطین میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، ہمارا ایمان والا ہمارا حکمران مسلم بڑا بیٹھا کہ نہیں بیٹھا ہے؟ ہمارے مسلمان بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے فلسطین میں، مسلمانوں کے بچے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کے جگر نکالا جا رہا ہے، کسی کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ وہ فلسطین میں یہود و نصارہ ہمارے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، ہماری بچیوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، اور ہم ان کو آئیڈیل بنا رہے ہیں، ہم ان جیسا لباس پہننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے ایمان والے ایک قسم کی مانند ہیں۔ کس کی مانند ہیں؟ بولو بولو، ایک قسم کی مانند ہیں۔ اس طرح ہمارا ایک جسم ہے، انگلی بھی جسم کا حصہ ہے، یہ ہاتھ بھی جسم کا حصہ ہے، پاؤں بھی جسم کا
جاتے، کہتے